کوئی فیوچر میں پلان ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جانے کا؟ آپ کی جائیداد پہ کسی طاقتور نے، کسی ظالم نے، کسی قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ فی سبیل اللہ ذاتی جیب سے خرچہ کر کے آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے اس ظالم کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سیاسی رہنما اور جسٹس اینڈ ایکویلٹی فورم کے چیئرمین جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ بٹ صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ سیاست میں آئے اور آج کل کیسا ان کا جو ہے نظام چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے ہمیں کچھ ٹائم عنایت کیا، اور سر ہمیں یہ آپ بتائیں کہ کیسے آپ کی یہ سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل پبلک پوائنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چیز کو بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو جہاں تک میری سیاست کی بات ہے تو میں چونکہ شروع سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی بے لوث خدمت کروں۔ میں نے اس خدمت کے لیے یہ سیاست کا اس راستے کا انتخاب کیا ہے کہ میں سیاست میں آؤں اور سیاست میں آ کر جو میرا علاقہ ہے میں اس کی تعمیر و ترقی اور میرے علاقے کے جو محرومیاں ہیں ان کو دور کروں، اور میرے علاقے کے جو مسائل ہیں یا میرے علاقے کے میرے بزرگوں کے، میرے علاقے کے نوجوانوں کے بالخصوص جو مسائل ہیں ان کے لیے میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، اور چونکہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت ہے، میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے دن رات اس میں ایک تو ہمیشہ میں نے کوئی بھی کام، کسی بھی کام کا آغاز کیا تو اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کامیابی صرف اور صرف میرے والدین، میرے اساتذہ اور ان لوگوں کی دعائیں شامل ہیں جن کے لیے میں اپنے شب و روز صرف کر رہا ہوں اور ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو بٹ صاحب، بڑا اچھا ایک آپ کا ذہن ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ پارٹیز تو اور بھی کافی زیادہ ہیں، تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا چناوی کیوں کیا؟ بیسیکلی ہمارا جو یہ علاقہ ہے واقعی میرا PPP سے تعلق ہے، تو یہاں پہ گروپ اور دھڑے کی سیاست چلتی ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی کا جو آغاز کیا ہے وہ میں نے میرے بھائی ملک تیمور مسعود اختر صاحب، جو آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں اور MPA بھی ہیں، یہاں سے 2 دفعہ MPA بن چکے ہیں، اور میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ان کے ساتھ، جس دن وہ سیاست میں آئے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ آیا ہوں، آج تک وہ جہاں بھی رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے جس پارٹی کو چوز کیا ہے وہ ہے تحریک انصاف، اور ہم چونکہ جو عمران خان کا ویژن ہے ہمیں اس سے مکمل اتفاق ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا ایک واحد لیڈر ہے جو ہماری آخری امید ہے۔ اس لیے ہم نے تحریک انصاف کا جو انتخاب کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ عمران خان اس قوم کی امیدوں کا مرکز اور محور ہے، اس لیے ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو آگے کوئی فیوچر میں پلان ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جانے کا؟ دیکھیں جی، یہ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہی ہماری پارٹی ہے۔ کبھی آپ کو آفر آئی ہو کسی پارٹی کی طرف سے کہ یار چھوڑیں آپ خان صاحب کو ہماری پارٹی میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک وہ لوٹوں والا جو سین چلا ہوا ہے کہ یار پیسے لے دے کے تو لوگوں کو اپنی پارٹی میں، کبھی آپ کو ایسی آفر آئی؟ دیکھیں جی، میں تو ایک پارٹی کا ورکر ہوں، ورکر تو جہاں بھی جائے گا وہ اس کی قدر اور ہوگی، تو آفرز بھی آتی ہیں بہت زیادہ کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، مطلب وہ ہماری پارٹی کے حوالے سے مختلف قسم کے الزامات اور آپ ایسی پارٹی میں ہیں، لیکن ہمیں ذہنی طور پر ہمیں سیٹسفیکشن ہے کہ ہم جس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹھیک آدمی ہیں، اور وہی پاکستان کا اصل محب وطن لیڈر ہے، اور جو ہمارے ملک تیمور مسعود اکبر صاحب ہیں وہ بھی ہمارے اس شہر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم ملک تیمور کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو بٹ صاحب، ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ جو پچھلے 30 سالوں سے ایک پارٹی ہے اور کافی یعنی کرپشن وغیرہ اور چوری جنہوں نے خود کی، ٹھیک ہے، تو آج وہ الزام دے رہے ہیں چوری کا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں خبریں، آپ کو بھی پتہ چلتی ہیں، تو پچھلے کچھ دنوں سے وہ چوری کا الزام دے رہے ہیں آپ کے لیڈر پہ، عمران خان صاحب پہ، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حالانکہ خود وہ چوری کر کے بھاگ کے لندن میں بیٹھے ہوں۔ دیکھیں جی، یا تو خان صاحب کی چوری انہوں نے ثابت کی ہے، ٹھیک ہے،
وہ آج جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے شور مچا رہے ہیں کہ خان نے وہاں سے فنڈ لیا ہے، وہ تو ہمارے پاکستانی جو تھے جو اوورسیز تھے انہوں نے خان کو فنڈز دیے ہیں. خان نے 2 کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، ایک انٹرنیشنل سطح کی یونیورسٹی بنائی ہے. خان نے تو جو پیسے باہر سے لائے ہیں یا فنڈنگ کر کے لائی ہے وہ تو ملک میں لایا ہے نا. ملک کے اندر کچھ کام کیا ہے، وہ خواہ اسپتالوں کے حوالے سے ہو یا وہ یونیورسٹیز کے حوالے سے ہو، نوجوانوں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے ہو، انہوں نے کیا ہے کیا ہے؟ انہوں نے تو ملک کو لوٹا ہے. یہاں سے پیسہ لوٹ کے، اس قوم کا پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر جا کے اپنے محلات بنائے ہیں، اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں. خان نے تو کوئی پراپرٹی باہر جا کے نہیں بنائی، اس نے تو وہاں سے پیسہ جو فنڈز کیے ہیں وہ اس نے پاکستان میں لائے ہیں. اور خان صاحب نے بڑی ایک قوم کی خدمت کیا ہے، پناہ گاہیں اور احساس پروگرام وہ سارے چلائے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی پناہ گاہیں بھی بند کرا دیں اور وہ جو سارا سسٹم تھا احساس پروگرام والا بھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا؟ یہ خان صاحب نے تو غریبوں کے لیے ایک یعنی کہ آفر سی تھی اور انہوں نے آ کے وہ سب ختم کر دیا. اس کو آپ کس انداز میں لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب کے اندر درد ہے اس قوم کا، اس قوم کے نوجوانوں کا، اس قوم کے بزرگوں کا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا. جتنے پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے خان صاحب کا دل رکھتا ہے. یہ لوگ اپنی اولادوں کے لیے، ان کی تمام تر جدوجہد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وزارتیں مل جائیں، ہمارے بچوں کا بینک بیلنس بڑھ جائے. انہوں نے اتنی بڑی ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں. انہوں نے ملک کو جتنا نقصان 30 سالوں میں، یہ آج شور مچا رہے ہیں کہ خان نے تو 3.5 سال ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے اور اس کے بے شمار کارنامے ہیں. اس نے غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، لنگر خانے بنائے ہیں، احساس پروگرام کیا ہے اور بے شمار منصوبے ایسے ہیں خان صاحب کے جو اس نے ہمارے اس ملک کی عوام کے لیے کیے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج دیکھیں نا، وہ آتے گئے ہیں، پیٹرول کہاں پہ ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غریب مر رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے کون سی ملک کی خدمت کی ہے؟ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خان چور ہے؟ چور تو وہ سب سے بڑے ہیں جنہوں نے 30 سال آپس میں کمپرومائز کر کے، زرداری کو یہ چور کہتے تھے، آج وہ زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں. زرداری ان کو چور کہتا تھا، آج زرداری ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں خان کے خلاف. انہیں پتہ ہے کہ خان اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ گیا تو ہم میں سے کوئی بندہ اس ملک کے اندر سیاست نہیں کر سکے گا. صرف اور صرف ان کے جو اتحاد اور اتفاق جو آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دل سے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آج وہ اکٹھے ہیں کہ ہمارے اوپر الزامات ہیں چوری کے، ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے کیس معاف کرا لیں، اپنی دولت کو تحفظ دے دیں. صرف اور صرف اس وجہ سے انہوں نے اتحاد کیا ہے اور انشاءاللہ خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. اور انشاءاللہ آپ کو کیا امید ہے کہ آپ دوبارہ خان صاحب آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. آپ کوئی کرپشن وغیرہ یہ دوبارہ نہ کریں یا الیکشن میں کوئی دھاندلی وغیرہ کر کے یہ خان صاحب کو بالکل سائڈ پہ کر دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ قوم اب بیدار ہو چکی ہے. یہ نواز شریف اور زرداری کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اب خان آ گیا. خان نے پوری قوم کو اور پوری قوم کے جوانوں کو بیدار کر دیا ہے، ان کو شعور دے دیا ہے کہ یہ کس طرح کرپشن کرتے ہیں، یہ کس طرح اپنا مال بچاتے ہیں اور یہ کس طرح الیکشن جھوٹا اور دھاندلی کر کے جیتے ہیں. انشاءاللہ آپ نے یہ ابھی ضمنی الیکشن گزرے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں، اس قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں. انشاءاللہ یہ نہیں کریں گے اور نہ یہ خان کو روک سکتے ہیں. کوئی مائی کا لال اب پیدا نہیں ہوا. جس مرضی کی طاقت کو یہ لے آئیں، خان کے ساتھ اللہ کی مدد اور اس قوم کی طاقت خان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور اس عوام کی تعاون سے ایک بار پھر خان آئے گا اور پوری طاقت کے ساتھ آئے گا. اور انشاءاللہ آپ کو یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ چور ڈاکو ڈکیت نہیں نظر آئیں گے انشاءاللہ ملک کے اندر. انشاءاللہ وہ تو ابھی بھاگنا باعث شروع ہو گئے. تو ناظرین دیکھا آپ نے، بڑا اچھی انہوں نے گفتگو کی اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ سیاست میں رہ کے تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے علیحدہ سے اپنا ایک فورم بنایا ہوا ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی کے نام سے، جس میں یہ انسانیت کی بے پناہ خدمت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سر یہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ چلے سیاست میں تو آپ عوام کی خدمت کر ہی رہے تھے، تو یہ علیحدہ سے کیسے آپ کو خیال آیا؟ یہ ہم نے ایک فورم بنایا ہے پورے پاکستان میں، الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی فورم پاکستان کے نام سے. ہمارا ایک وکلاء کا پینل ہے. ہمارا اس میں بیسیکلی یہ مقصد ہے کہ کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر کسی مظلوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو ہم اس مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہو. اگر کوئی بھی طاقتور جو بھی ہے، اس کی جو انگلی، ہمارا جو موٹو ہے، ہمارا جو مشن ہے کہ اگر کسی بھی طاقتور کی ناحق انگلی کسی کمزور کی جانب اٹھے گی تو وہ انگلی سلامت واپس نہیں جائے گی. ہمارا وکلاء کا پینل ہے.
اور کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کو جو مظلوم ہو، اس کی جائیداد کا مسئلہ ہو، اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی طاقتور، کوئی ظالم آدمی، کوئی جابر انسان اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کے دست و بازو بنتے ہیں، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس شخص کو جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ قانون کے مطابق پولیس اور یہ ادارے موجود ہیں ہمارے، ہمیں اپنے اداروں پہ بھرپور یقین ہے اور ہم اس شخص کی مدد کرتے ہیں ہر حوالے سے، اور اس شخص کا تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے فورم کا بیسیکلی مقصد یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور سلسلے کو آپ آگے بھی بڑھانے کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا یہ سلسلہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ہم ڈیل کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مظلوم جس کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غریب آدمی کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں۔ اگر غریب آدمی مظلوم بھی ہوگا تو اس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، بلکہ وہ سارے لوگ ایک طاقتور کے ساتھ، جس کے پاس پیسہ ہوگا، طاقت ہوگی، اور وہ اس شخص کا ساتھ دیں گے۔ لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارا جو فورم ہے، ہماری جو ٹیم ہے، انشاءاللہ ہم خواہ قانونی کارروائی کرنی پڑے کسی بھی حوالے سے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس مظلوم کی طاقت بنتے ہیں، اور ہمیں اپنے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کی مدد اور نصرت کو لے کر ان ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جس وقت تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، انشاءاللہ ان ظالموں، جابروں، یہ منشیات فروش ہوں، قبضہ مافیا ہوں، یا کسی بھی حوالے سے جو کرمنل ہوں، اور سود خور جو سودی ہیں، وہ ایک مظلوم آدمی جو مجبوری کے وقت اس سے کچھ پیسہ لے لیتے ہیں اور پوری زندگی وہ پیسہ ادا کرتا رہتا ہے لیکن ادا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ کسی سودی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی جائیداد پہ کسی طاقتور نے، کسی ظالم نے، کسی قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ فی سبیل اللہ ذاتی جیب سے خرچہ کر کے آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اس ظالم کے خلاف جدوجہد کریں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، یہ سر ایک بہت بڑا میں کام سمجھتا ہوں۔ ویسے ہر بندہ ہی کسی نہ کسی طریقے، بہت سے ایسے بندے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ انداز جو آپ نے متعارف کرایا تھا، کیا بات ہے! ہم بالکل آپ کے اس انداز کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک سیاست میں رہ کے خدمت کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے کیا، بس لوگوں کے لیے، لیکن آپ سیاست میں بھی کر رہے ہیں اور سیاست سے ہٹ کے بھی آپ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ آخر میں سر ہمارے چینل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے ایک تو ملک صاحب، میں نے آپ کے چینل پہ جو پروگرام تھے وہ دیکھے ہیں۔ میں دعا گو آپ کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے کہ اللہ پاک اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو میرے سننے والے ہیں وہ ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے چینل کو لائک کریں، اور آپ کو میں یہ کہوں گا آپ سے میری یہ، اور اس کو سبسکرائب کریں، اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے مظلوم کی آواز بننی ہے، اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، اور ہمیشہ آپ نے بغیر لالچ کے، آپ کو اللہ عزت دے گا جب آپ کسی مظلوم کی آواز بنیں گے، آپ جو عوامی مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے چینل کو دن میں آپ دیکھیں گے کہ راتوں رات کس طرح ترقی دیتے ہیں۔ سب کچھ انسان عزت کے لیے کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے اور آپ کا جو ٹیلنٹ ہے میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، میری ملاقات آپ سے پہلی دفعہ ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کے چینل پہ جو پروگرام ہیں آپ نے کیے ہیں اس سے پہلے وہ دیکھے ہیں، اور میں بہت زیادہ آپ سے متاثر ہوں، اور میری آپ سے آپ کو یہ دعا ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ کامیابیاں دے، آپ کے چینل کو کامیابیاں دے، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ سر جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سمیع اللہ بٹ صاحب، اور ان سے بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہماری، اور یقین جانے بڑا دل خوش ہوا ان سے گفتگو کر کے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔